10 मई इतवार का दिन। राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। आज की तलावत मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक इंजील 14वां बाब पहली 12 आयात। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम जानते हो, और वहाँ की राह तुम जानते हो। तोमा ने उससे कहा, आए खुदावन, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने? यीशु ने उससे कहा, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते, और अब से तुम उसे जानोगे और तुमने उसे देखा है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, आए खुदावन, बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है। यीशु ने उससे कहा, ए फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। फिर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप जो मुझ में रहता है वही अपने काम अंजाम देता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, नहीं तो कामों ही के सबब से यकीन करो। पाक इंजील के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। आमीन। बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। मसीह में आप सबको सलाम। पाकिस्तान के मसीही गांव खुशपुर से एरिक सिल्वेस्टर आपकी खिदमत में हाजिर है। अजीज मोमनीन, आज पाशका का 5वां इतवार है। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल की किताब के 6 बाब की पहली 7 आयात हैं। इब्तदाई कलीसिया में शागिर्दों की तादाद को बढ़ते हुए देखकर काहिन और सदूकी हैरत ज़दा होंगे। मुखालफत के बावजूद खुदा का कलाम तरक्की और कामरानी हासिल करता गया। अगरचे मुनादी करने वालों को पटवाया और धमकाया जाता था, तो भी लोग उनकी तालीम को सुनते और कबूल करते थे। मुश्किलात और आजमाइशों में ईमानदारों का ईमान, सब्र और बर्दाश्त लोगों के लिए खुशी और कशिश का सबब थे। यूनानी माइल यहूदियों को ये शिकायत थी कि रोज़ाना खबरगिरी में इनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। हालांकि रसूल गैर जानबदारी के सब कुछ करते थे। इस मामला को खुश असलूबी से हल किया। सारे काम को चलाना अब रसूलों की जिम्मेदारी थी। चुनाचे ये फैसला किया गया कि चंद ऐसे अफराद को मुंतखब किया जाए जिनके पास रसूलों की निस्बत ज़्यादा फारिग वक्त हो और इस काम को ख़ास तौर पर संभाल सकें। रसूलों को खुदा के कलाम की मुनादी करना थी। चुनाचे ये फैसला किया गया कि 7 नेक नाम अशखास को चुन लो, ताकि वो खाने पीने और दीगर अमूर को देखें, ताकि हर काम शाइस्तगी से किया जाए और कोई नज़रअंदाज भी ना किया जाए। वो अशखास काबिल हों और रूहुल कुद्स की हिकमत से भरपूर हों। कलीसिया चुने और रसूल उन्हें मुकर्रर और मखसूस करें।
خدا کے خادمین کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دعا میں مشغول رہیں اور خدا کے کلام کی خدمت میں لگے رہیں۔ خدا کا فضل ہمارے منادی کرنے کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے فضل کے بغیر ہماری منادی کچھ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا 7 اشخاص کا چناؤ کیا گیا، جو یہ ہیں: استفانوس، فیلبوس، پروکورس، نیکانور، تیمون، پرمناس اور انطاکیہ کا ایک نومرید نیکولاؤس۔ لہٰذا کلیسیا کے سارے کام ترتیب کے دائرہ میں رکھے گئے اور خدا کا کلام پھیلتا رہا۔ دوسری تلاوت، جس میں مقدس پطرس رسول یسوع مسیح کو زندہ پتھر کہتا ہے۔ ہمارے مسیحی ایمان کی بنیاد مردوں میں سے جی اٹھا مسیح ہے، لہٰذا سارے مسیحی زندہ پتھر ہیں اور مقدس کہانت میں شریک ہیں۔ عزیز مومنین، آج کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے 14ویں باب کی پہلی 12 آیات ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ یہاں ہمارے لیے بڑی خوبصورت نصیحت ہے۔ جب یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یسوع مسیح آنے والے وقت کے لیے بھی انہیں تیار کرتا ہے کہ جب دکھوں کا بادل مجھے گھیرے گا تو تمہارا دل نہ گھبرائے۔ اس میں 3 الفاظ قابل غور ہیں۔ پہلا، گھبرائے، بے چینی اور مشکلات اور وبا میں بھی مستقل مزاج رہیں۔ دوسرا لفظ دل ہے۔ جب انسان کسی اور چیز پر قابو نہ رکھ سکے تو اپنے دل پر قابو رکھے۔ دل انسانی زندگی کا مرکز ہے۔ دل انسان کا قلعہ ہے۔ تیسرا لفظ تمہارا ہے۔ تم میرے شاگرد اور پیروکار ہو۔ اس بات میں خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو دوسروں سے بہتر ثابت ہونا چاہیے۔ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے بھیجنے والے پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ عزیز مومنین، ایمان ایک الہیاتی نیکی ہے۔ ایمان کی خوشی جسمانی غموں کا بہترین علاج ہے۔ یسوع مسیح ہمیں بے حد محبت رکھتا ہے اور ہمیں بہت اہمیت دیتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنی چاہیے۔ تھوما یسوع مسیح سے 2 باتیں پوچھتا ہے: تو کہاں جاتا ہے اور ہم وہ راہ کیوں کر جانے؟ خداوند یسوع مسیح دونوں کا جواب دیتا ہے: خدا پر ایمان رکھو کیونکہ وہ منزل ہے، اور مجھ پر کہ میں راہ ہوں۔ یسوع مسیح راہ اور حق اور زندگی ہے۔ آئیے ان تینوں پر غور کرتے ہیں۔ یسوع مسیح راہ ہے۔ اس میں یسوع مسیح اور انسان ایک جگہ باہم ملتے ہیں۔ یسوع مسیح ہی وہ راہ ہے جس پر چل کر ہم باپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح حق ہے، یعنی سچائی ہے۔ حق جھوٹ کی ضد ہوتا ہے۔ ہمیں سچائی کے علمبردار ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح زندگی ہے۔ یسوع مسیح کے بغیر ہماری زندگی مردہ ہے۔ ہم صرف یسوع مسیح میں ہی زندگی کی کثرت حاصل کر سکتے ہیں۔ بس یسوع مسیح راہ اور حق اور زندگی ہے۔ فیلبوس نے درخواست کی کہ باپ کو ہمیں دکھا۔ یسوع مسیح کہتا ہے: جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، چنانچہ دیکھنے میں تو نے باپ کو دیکھ لیا ہے۔ باپ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے، اس لیے میرے کاموں کے سبب سے میرا یقین کرو۔ مقدس یوحنا کے مطابق انجیل میں باپ اور بیٹے کی محبت کی خوبصورت تصویر پیش کی گئی ہے۔ عزیز مومنین، آج پوری دنیا میں ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ماں کی قوتوں کی سیوا کرنا بڑا لازمی امر ہے۔ کام کی زیادتی میں اس کی
قیمتی طاقت ضائع کرنے کی بجائے اس کے بوجھ کو ہلکا کیا جائے۔ ماں کو زندہ دلی اور خوش مزاجی پیدا کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہر کوشش اس کے بچوں کی جسمانی بہتری اور اخلاقی کردار میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ماں صرف ایک ہوتی ہے، اس کی ضرورت سب کو ہوتی ہے، اس لیے اس کی قدر کریں۔ آپ کی ماں دنیا کی سب سے بہترین ماں ہے۔ ماں تجھے سلام۔ آئیں آج خاص طور پر خدا سے یہ دعا کریں کہ وہ یہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی ماؤں کو پیار کریں، ان کی عزت کریں اور ان کی باتوں پر عمل کریں اور ان کی خدمت کے لیے ہر لمحہ تیار رہیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔